دوست وکلا بھائی ہیں انہیں ہر روز اب وکالت میں ایک نئی بات، ایک نیا تجربہ، مطالعہ اور وکالت کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم شیئر کریں گے ایک لیگل پروسیجر کو جو کہ ڈیفائن ہے آرٹیکل 132(1) میں، جس میں ایگزامن ان چیف کو ڈیفائن کیا گیا ہے، یعنی جو گواہ اپنے کسی وٹنس کو شہادت کے لیے عدالت میں پیش کرتا ہے وہ پارٹی خود اپنے گواہ کو ایگزامن کرتی ہے۔ یہ سارا پروسیجر جو ہے یہ سسٹمیٹیکلی ہوتا ہے بٹ ناٹ میکینیکلی، یعنی جو پولیس ایک بیان جو دوران تفتیش 161 کے تحت ریکارڈ کرتی ہے، گواہ بمطابق قانون شہادت اس بیان کو عدالت میں اپنے بتلائے فیکٹس کو دیگر گواہان سے کاربوریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سپورٹیو پروف کو دوران شہادت وہ پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ انسانی ذہن کسی وقوع کو مکمل طور پر فوٹوگرافک نریشن کے طور پر سٹور نہیں کر سکتا، اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں: ایبلٹی ٹو ڈسکرائب، اسٹرینتھ آف میموری اینڈ سرکمسٹانسز ٹو سی اینڈ ہیئر، دا کلیئرٹی وچ از ایبل ٹو ریکال دا ایونٹس۔ یہ ہر شخص میں یہ ایبلٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک سوال کے حوالے سے، ایسا سوال جو اکثر کورٹس میں وکلاء حضرات اپنے گواہ سے ایگزامن ان چیف میں فریکوینٹلی پٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اس پر دوسری پارٹی آبجیکشن نہیں کرتی کیونکہ وہ اس سے بینیفٹ گین کر رہی ہوتی ہے۔ وہ 3 الفاظ پر مشتمل سوال ہے: واٹ ہیپنڈ نیکسٹ، یعنی اس کے بعد کیا ہوا۔ بیسٹ کراس ایگزامینر اس سوال کو ورسٹ سوال تصور کرتے ہیں کیونکہ یہ سوال کوئی بھی گواہ کو گائیڈنس نہیں دے رہا ہوتا۔ گواہ یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا کیا جواب دے اور اس نے کہاں جانا ہے۔ اس سوال کے جواب میں وہ نروس ہو سکتا ہے، پری ٹرائل آپ کی انسٹرکشنز کو بھول سکتا ہے۔ عدالت میں گواہ کو پیش ہونا وہ ایک ایسا نرو ریکنگ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نوٹس نہیں ہوتے جن سے وہ رہنمائی حاصل کرے، جیسا کہ اس کا یہ ایویڈنس کی پیس آف ایویڈنس فار دا پراسیکیوشن ہوتا ہے اور ڈیفائننگ مومنٹ تصور ٹرائل میں کیا جاتا ہے۔ اس کے ڈفرینٹ رینج آف فیکٹرز ہو سکتے ہیں، مثلا ایگزیکٹی ہو سکتی ہے، لیڈنگ کویسچنز ہو سکتے ہیں یا سٹریس ہو سکتا ہے اس کا۔ لیڈنگ کویسچن جیسا کہ اور سجیسٹیو لینگویج جو ہے وہ ایگزامن ان چیف میں الاؤ نہیں ہے، تو پھر کیسے گواہی کو درست طور پر کورٹ میں وٹنس سے ایگزامن کر کے ریکارڈ پہ لایا جائے۔ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک پریکٹس کریں، آپ کسی وقوع کو اپنے پاس مرڈر کا وقوع ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو آپ لکھیں اور اس کو آپ اینالائز کریں، آپ اوپن اینڈڈ کویسچن کے ذریعے اس پکچر کو مکمل کریں۔ مثال کے طور پہ ایک وقوع مرڈر کا ہے کہ ایک گواہ یہ کہتا ہے کہ میں نے 10:30 بجے رات کچہری چوک میں پول کی لائٹ کی روشنی میں دیکھا کہ اکرم اور سلیم آپس میں تو تکار کر رہے تھے۔ اکرم نے پسٹل نکالا اور فائر کیا جو سلیم کو سر پر دائیں طرف لگا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اگر آپ اسی وقوع کو اس طرح آپ گواہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں وقوع کیسے ہوا، تو وہ بتاتا ہے کہ میں کچہری چوک سے گزر رہا تھا، سلیم اور اکرم کو دیکھا اور اس نے فائر کیا جو کہ فائر اس کو لگا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس سے پوچھا کہ واٹ ہیپن نیکسٹ، تو اس نے پوری نریشن اس طرح کی دے دی، تو آپ نے اس کو گائیڈ نہیں کیا اس طرح کا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے کون سے میٹیریل فیکٹس جو ہیں ان کو اومٹ کیا۔ مثال کے طور پہ پلیس آف اکرنس کا ٹائم، اس نے وقوع کو اندھیرے میں کیسے دیکھا اور اس کو پسٹل سر میں کون سی سائڈ پہ لگا، تو یہ تمام سٹوری جو ہے اس کی جو ایویڈنس ہے وہ کریڈیبل نہیں ہوگی۔ اس طرح جو ہے پراسیکیوشن کا کیس ڈاؤٹ فل ہوگا۔ آپ اس کو کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی ریکارڈ پہ درست انداز میں اس کا ایویڈنس ریکارڈ پہ آ جائے، یعنی آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں پر موجود تھے، وہ کہے گا کچہری چوک میں، وقت کیا تھا، وہ 10:30 بجے کا ٹائم بتائے گا، کون کون موجود تھے، وہ گواہ اور ملزم کا نام، مقتول اور ملزم کا نام بتائے گا، اور کیا کردار تھا اس میں ملزم کا، تو وہ بتائے گا کہ اس نے فائر کر کے سر میں، کہاں پہ گولی لگی، سر میں گولی لگی۔ تو یہ تمام پکچر جو ہے وہ ایویڈنس اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کی اسسٹنس کے ساتھ، اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اور پراسیکیوشن کے کیس کے اندر ڈاؤٹ کریٹ ہونے کے چانسز کم ہوں گے۔
اب نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہاؤ ٹو امپروو دا وٹنس ٹیسٹمنی کے حوالے سے، اور سیکنڈلی اباؤٹ دا نالج اینڈ بلیف اباؤٹ دا ٹیسٹمنی آئی وٹنسز کے حوالے سے ایک سروے ہے جو کہ 170 چائنیز ججز اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے 160 ججز کی رائے کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسے پیش کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا، تھینکس یو۔